نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آج شعبان کی 12 تاریخ ہے۔ آج سے 2 دن بعد 15 شعبان آ رہا ہے، اور 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب بارات کے حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے۔ شب بارات کو اللہ رب العالمین انسانیت کی مغفرت کے لیے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنی بے پایہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ شب بارات کے اندر کوئی خاص عبادت، کوئی خاص ذکر و اذکار، کوئی خاص نوافل، کوئی خاص تسبیحات یا کوئی خاص قسم کی عبادت جو ہے یہ کسی حدیث صحیح میں مذکور نہیں ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ کے اندر اس شب بارات میں اللہ رب العالمین کی بے پایہ رحمتوں مغفرتوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس رات کے اندر بھی احادیث کے مجموعے کو اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس اتنی عظیم الشان رات میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ مختلف احادیث کے اندر مختلف لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تقریباً 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی شب برات کو بھی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں فرماتے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ 8 گناہ ایسے ہیں کہ شب برات کی عظیم رات بھی اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کو وہ گناہ متوجہ ہونے سے مانع ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر کفر اور شرک ہے۔ جو انسان کافر ہوگا یا مشرک ہوگا شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کفر اور شرک میں معمولی سا فرق ہے۔ کفر کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات یا صفات میں سے کسی کا انکار کرنا، جیسا کہ عام طور پر سکھایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ جو ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان
اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان، اس کی صفات اور اس کے ناموں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے تمام احکام کے سامنے سر کو جھکانا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ ساری چیزیں ایمانیات میں سے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ کفر میں مبتلا ہے، انکار میں مبتلا ہے۔ اور شرک کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یہ چیز تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو قرآن مجید میں بھی کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین اور آسمان میں الہ العالمین کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین اور آسمان کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر شرک ہے، یہ تو آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر بھی اگر کوئی کسی کو شریک کرے گا وہ مشرک کہلائے گا۔ صفات کون سی ہیں؟ صفات کے اندر پہلی صفت جو بیان کی جاتی ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ہی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت معبودیت ہے، عبادت کے لائق اللہ رب العالمین ہی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ الہ العالمین کی ذات تو ایک ہے لیکن عبادت میں کسی اور کی بھی کروں گا تو وہ مشرک ہوگا۔ اور قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ حکم نازل فرمایا ہے یا یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اسی ہی کی کرنی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ۔ الہ العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا ہی حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے الہ العالمین کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، ان کو دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ تو عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہی ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو عبادت کے زمرے میں آتا ہے
اگر وہ کسی اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور ذات کے لیے ہوگا تو وہ شرک ہوگا اور وہ انسان مشرک کہلائے گا۔ شرک کی دوسری قسم شرک فی الصفات کی، کہ انسان بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ رب العالمین کی قدرت اور تصرفات میں شمار کرے تو یہ شرک فی التصرف ہوگا، اور یہ اس معاشرے میں رواج پا رہا ہے۔ کسی کی محبت میں، کسی اللہ والے کی عقیدت میں اتنا بڑھ جانا کہ اس کے اندر وہ صفات شمار کرنا جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جتنی اللہ نے مجھے قدرت دی ہے یا جتنا اللہ چاہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تمہیں نفع اور نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتا، تمہاری تو بات دور کی ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، نہ تو میں خود چھڑا سکتا ہوں، لن یجیرنی، اور نہ کوئی دوسرا مجھے اللہ کے علاوہ چھڑا سکتا ہے، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے، کوئی ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں سے میں بچ سکوں۔ تو جب نفع اور نقصان کا اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا، اور قرآن مجید میں آیات نازل فرما کر یہ رہنمائی فرمائی کہ نفع اور نقصان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی بھی ہستی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہے، بلند اور بالا نہیں ہے۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نفع اور نقصان دینے پر قادر نہیں ہے تو اللہ کی اور کون سی مخلوق ہوگی جو اس بات پر قادر ہوگی؟ اس لیے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان دینے پر قادر ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ تیسری چیز جو شرک کے زمرے میں آتی ہے، اللہ رب العالمین کی صفت فی العلم ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو اگر کوئی بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ الہ العالمین جیسا علم کسی اور کے پاس بھی ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَعِندَهُ،
اور الہ العالمین کے پاس ہی ہیں مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، لا یعلمها الا ہو، ان کنجیوں کو، ان غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا الا ہو، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں جو کچھ زمین کے خشک حصے پر ہے اور جو کچھ زمین کے تر حصے یعنی سمندروں اور دریاؤں میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور اگر درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمین کی گہرائیوں میں اگر کوئی دانہ ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ، نہ کوئی خشک چیز اور نہ کوئی تار چیز ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کے علم سے باہر ہو، الا فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کتاب مبین کے اندر ہے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے اندر اس طرح کا علم مانتا ہے کہ کسی اور اللہ کی مخلوق کو بھی ایسا علم ہے تو یہ شرک ہے اور ایسا انسان مشرک کہلاتا ہے۔ تو شب برات کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین اس شب برات میں کافر کی مغفرت بھی نہیں کرتے اور مشرک کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر جو گناہ ہے یا جو انسان ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ بغض اور کینہ رکھنے والا آدمی ہے۔ بغض اور کینہ کہتے کس کو ہیں؟ آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ کوئی انسان اگر آپ سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ آپ پر زیادتی کرتا ہے تو آپ سے زیادہ طاقتور، آپ اس کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے، لیکن دل کے اندر آپ کے اس کے لیے غصہ بھرا ہوا ہے تو اس غصے کو کینہ اور بغض کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ درگزر کیا کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم کیا کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ناواقف آدمی سے درگزر کا معاملہ کیا کرو۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے عام حکم دیا خُذِ الْعَفْوَ، درگزر کا معاملہ رکھا کرو۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو دل میں بغض اور کینے کی بجائے درگزر کے معاملے کی شریعت تعلیمات دیتی ہے۔ پھر بغض اور کینے سے بہت ساری اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جن میں حسد ہے، جس میں غیبت آتی ہے، جس میں جھوٹ آتا ہے، جس میں بہتان آتا ہے، جس میں سلام کا جواب نہ دینا آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر دل کے اندر کسی انسان کا بغض ہو تو کچھ اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کہیں اونچ نیچ ہو بھی جائے تو خُذِ الْعَفْوَ، درگزر کا معاملہ رکھا کرو، دل میں بات نہ رکھا کرو۔
تو شب بارات کو جو بندہ بغض اور عناد والا دل رکھتا ہے، جس کے دل میں بغض اور عناد ہوتا ہے، ایسے بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا بندہ یا تیسرا گناہ جو شب برات کو بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے انسان کو دور رکھتا ہے، وہ اپنے تعلق داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا ہے۔ جو انسان بھی اپنے تعلق والوں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے، شب بارات کو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سل من قطعک، کہ جو بندہ تجھ سے تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ واعف عمن ظلمک، اور اگر کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دینا، یہ انسان کا اور مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ نہیں تو جو بندہ خود تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کیا کمال ہے؟ بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کی فطرت ایسی ہے کہ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، ایسے بندے کے ساتھ تعلق جوڑنا، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو شب برات کے اندر جو تیسرا گناہ انسان کی مغفرت میں مانع ہوتا ہے، وہ تعلق کا ختم کرنا ہے۔ چوتھی چیز یا چوتھا گناہ یا چوتھا انسان جس کی شب بارات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ قاتل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو انسان بھی کسی مومن انسان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، تو اس کی سزا جہنم ہے۔ پانچویں نمبر پر شب بارات کے اندر بھی جس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنی ماں کا نافرمان ہے، اپنے باپ کا نافرمان ہے، تو اس بندے کی بھی شب برات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے تمہاری ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی ہے۔ دوسری حدیث میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا تو والد کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو شب برات کے اندر بھی جو انسان اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ساتویں نمبر پر زانیہ عورت کی شب بارات کو بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو عورت بے حیائی، فحاشی اور زنا پھیلانے میں مصروف کار رہتی ہے، ایسی عورت کی بھی اللہ رب العالمین شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اور احادیث کے اندر ایک اور گناہ کا تذکرہ ہے جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر ملتا ہے کہ جس انسان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، جس مرد مسلمان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، اس کی بھی شب بارات میں مغفرت نہیں ہوتی۔
تو یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مختلف احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے کہ یہ 8 لوگ ایسے ہیں کہ شب بارات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں اور مغفرت اور بخشش کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے اس رات میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ اب شب بارات کے اندر جو رسومات یا بدعات ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں کہ شب بارات کے اندر چراغاں کرنا، لائٹیں لگانا، یہ ہماری رسومات ہیں، شریعت کا یہ حصہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے سنت ہوتی ہے، رسم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کچھ عبادات اہم سمجھی جاتی ہیں، مسجد کے اندر اعلانات کر کے مجمع اکٹھا کرنا، مسجد کے اندر اعلانات کر کے نفل نماز کا اہتمام کرنا، سپیکر کھول کر پورے محلے کو نعتیں سنانا، یہ ہمارا ذاتی فعل ہے، شب بارات میں کسی چیز کا بھی حکم نہیں ہے۔ تو پھر کون سے کرنے والے کام ہیں کہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر کوئی بھی عمل شب بارات کے لیے خاص نہیں ہے کہ شب بارات میں یہ کام کرنا ہے، یہ سنت ہے یا یہ واجب ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ عبادت انسان کثرت سے کرے، اللہ رب العالمین کی مغفرت اور رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے سوئے، صبح کی نماز باجماعت ادا کرے، اور رات کو جب سونے لگے تو ویسے بھی یہ معمول بنائے کہ سب کو معاف کر کے سوئے، لیکن شب بارات کو خاص طور پر دل سے سب کو معاف کر کے سوئے۔ اگر توفیق ہے، ہمت ہے، روزمرہ کے کاموں میں خلل نہیں آتا تو روزہ رکھ لے۔ یہ روزہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال یا جو بھی کام ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو رسومات کا نام دیتے ہیں تو پھر تو وہ رسم ہے، وہ بھی گناہ ہے، غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں دی ہیں، رسومات نہیں دی۔ لیکن اگر انہی رسومات کو ہم عبادت کا نام دینے لگ جائیں، شریعت کا نام دینے لگ جائیں، شب بارات کا عمل کہنے لگ جائیں، تو یہ دین کے اندر اضافہ ہوگا اور پھر یہ بدعت ہوگا۔ جو بھی کام ہو، چاہے کوئی صدقہ خیرات ہے، چاہے کوئی کھانے کی چیز پکا کر تقسیم کرنا ہے، اگر اس کو شب بارات کے ساتھ خاص کریں گے تو وہ بدعت بن جائے گا۔ ویسے اگر عام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو آج 12 شعبان ہے، 2 دن بعد 15 شعبان ہے، اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رات کی جو فضیلتیں ہیں، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کے مغفرت کے جو وعدے ہیں، وہ سارے ہم سب کو نصیب فرمائے۔